نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی ہے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے۔ شہنشاہ دکن سلطان العارفین حضرت سیدنا بابا شرف الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی تاریخ ولادت 16 شعبان 586 ہجری 17 ستمبر سن 1190 میں ہوئی، اور آپ کے ولادت کا دن بروز پیر ہوا۔ آپ کا تاریخ وصال 19 شعبان 647 ہجری 17 ستمبر 1288 عیسوی میں ہوئی، اور دن جمعۃ المبارک تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 116 سال بعد آپ کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ ہو جائے شگفتہ رحمت سے مرجھائی ہوئی، اور زمانہ آپ کو ان القاب سے جانتا تھا: قطب الاقطاب، شہنشاہ دکن، سلطان العارفین حضرت سیدنا بابا شرف الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بابا شرف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ملک عراق بغداد شہر سے قریب ایک گاؤں میں ہوئی تھی، اور آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا بابا شہاب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، اور آپ کے والد گرامی حضرت سید محمود الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ بابا شرف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب 10 سال کی عمر میں بابا سرکار کو آپ کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں لے گئے اور کہنے لگے، میں اپنے بیٹے شرف الدین کو آپ کے مدرسے میں داخلہ دلانا چاہتا ہوں، اور اسے علم تصوف آپ کے ذریعے دلانا چاہتا ہوں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بابا شہاب الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں جو بھی والدین آتے ہیں آپ اسے سیدھا مدرسے کی جانب بھیجتے ہیں، لیکن یہ معاملہ کچھ تاریخ کا عجیب معاملہ گزرا۔ جیسے ہی والد گرامی سید محمود الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے بابا شرف الدین کا تعارف کروایا اور کہا کہ میں اپنے بیٹے کو آپ کے مدرسے میں داخلہ دلوانا چاہتا ہوں، تو بابا شہاب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس لڑکے کو دیکھ کے مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ یہ لڑکا میری خانقاہ میں تعلیمات حاصل کرے گا۔ اب ہونا کیا تھا، سید محمود الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا خوشی کا ٹھکانہ نہیں، اور پوری مسرت کے ساتھ آپ کا ہاتھ بابا شہاب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں دیا اور آپ گھر آ گئے۔ پھر بابا شرف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے بابا شہاب الدین سے 35 سال خانقاہ میں علم تصوف کی تعلیمات حاصل کی۔ اور آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا بابا شہاب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال سے 1 سال قبل آپ نے اپنی بارگاہ میں بابا شرف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کو بلایا اور علمی نورانیت سے ان کا ہاتھ سر پر پھیرا، کہنے لگے، شرف الدین، تمہیں دین اسلام کی تبلیغ کرنا ہے، تمہیں دین اسلام کا کام کرنا ہے، اور میرا حکم ہے ابھی کے ابھی تم ہندوستان روانہ ہو جاؤ۔ پھر کیا تھا، حضرت سیدنا بابا شرف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے قافلے کے ساتھ ہندوستان روانہ ہوئے، اور آپ اپنے قیام کے لیے دلی کو چنا، اور آپ نے 3 سال دین اسلام کی تبلیغ کی۔ اس کے بعد آپ کو اشارہ ہوا کہ آپ کو حیدرآباد جانا ہے۔ آپ اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ، جس میں آپ کے 2 بھائی بھی تھے اور اس میں آپ کے پیر بھائی حضرت سیدنا فخر الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تھے، اور سن 1240 میں آپ نے حیدرآباد کی جانب رخ کیا، جبکہ حیدرآباد کا نام حیدرآباد نہیں تھا بلکہ حیدرآباد ورنگل میں شمار ہوتا تھا۔ حیدرآباد کا نام حضرت قلی قطب شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کے نام حیدر سے حیدرآباد رکھا تھا۔
پھر بابا شرفالدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی آمد حیدرآباد میں ہوئی اور بالاپور نامی علاقے میں آپ کی قیام گاہ تھی۔ آج سے 720 سال پہلے شہر حیدرآباد بالاپور علاقے میں کوئی آبادی نہیں تھی، صرف جنگل ہی جنگل تھا، اور اس جنگل میں پہاڑوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ بابا شرفالدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے قافلے کے 70 احباب میں سے جو نوجوان احباب ہے ان کو حیدرآبادی سیکھنے کے لیے بھیجا، اور ان کی زبان جاننے کے بعد ان کا کام دھام اور ساری دین اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال میں کئی حیدرآبادی آپ کے مریدین اور معتقدین میں شامل ہو گئے۔ شان ابد سے باہر ہو تم راز ازل کے۔ پھر کیا تھا، چند سال گزرنے تھے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا حکم ہوا کہ سارے مریدین کو اکٹھا بلایا جائے۔ مریدین اور معتقدین کو بلایا گیا اور کہا گیا آج سے 9 سال تک اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے میں ایک جگہ بیٹھ کر عبادت کرنے لگوں گا۔ 9 سال کے بعد جب میں باہر نکلوں گا تو توحید عام ہونی چاہیے۔ مریدین سے کہنے لگے کہ لوگوں میں دین اسلام کو عام کرے اور جھوٹے خداؤں کے بارے میں برا بھلا نہ کہے، کیونکہ تم جھوٹے خداؤں کو برا بھلا کہو گے، وہ تمہارے سچے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ جھوٹے خداؤں کو کبھی بھی برا بھلا مت کہو، اور اپنا کام اخلاص کی بنیاد پہ کرو، اور دین اسلام کی خوب تبلیغ کرو، اور اپنے دلوں کو نرم کرتے ہوئے اسلام کی دعوت دو۔ جیسے ہی بابا شرفالدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی آمد 9 سال کے بعد ہوئی، حیدرآباد ہی نہیں بلکہ اطراف و اکناف کے تمام شہروں کے لوگ دین اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، اور اس کے بعد بابا شرفالدین کا چرچا صرف حیدرآباد ہی تک محدود نہیں ہوا بلکہ تمام ہندوستان میں عام ہو گیا۔ تم آل نبی، تو ناظرین، آپ بابا شرفالدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی سے کیا حاصل کیا؟ بابا شرفالدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا نچوڑ دین اسلام کی تبلیغ، سچائی، عبادت، ریاضت، اور کہ آپ ساری رات عبادت کرتے اور دن میں دین اسلام کی تبلیغ کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ طلباء کو پڑھاتے بھی تھے۔ محبت کے رنگ میں توحید کا بیان کرتے، خدمت کے رنگ میں رسالت کا بیان کرتے، اور تو اور عقیدت کے رنگ میں خدمت خلق کا بیان کرتے۔ حضرت سے ہو جائے شگفتار۔ یہ کرم صرف حیدرآبادیوں پر ہی نہیں بلکہ ملک ہندوستان بلکہ ساری دنیا کے لوگوں پر ہے، جو کہ الحمدللہ ہمارے بیچ ایک ایسے اللہ کے ولی جلوہ افروز ہے جن کی ابھی پوری سیرت ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں آئی۔ میں تمام حیدرآبادی نہیں بلکہ ساری ہندوستان والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ حضرت سیدنا بابا شرفالدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ جائے اور ان کے فیوز و برکات سے اپنے دل کو، اپنے سینوں کو روشن اور مجلہ فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اسی طرح سے اور اولیاء اکرام کی سوانح حیات آپ تک پیش کی جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبانا ہے تاکہ آپ کو اگلی نوٹیفیکیشن آ سکے۔ اور جو اولیاء اکرام رحمت اللہ تعالی علیہ کی آپ سوانح حیات بایوگرافی چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ اجازت دے آپ کے دوست سید عمران مصطفیٰ حسینی کو، انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں۔ کہ مذہب